سر پہ دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ شرم اور حیا بڑی دولت ہے، اور جو عورت اس دولت کو سنبھال کر رکھتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں نہ کشش کے معاملے میں۔ یہ 5 طرح کی عورتیں جہنم کی حقدار ہوں گی۔ وہ عورتیں جو محفل میں بال کھول کر جاتی ہیں، ایسی عورتیں جو بدتمیزی کرتی ہیں اور اپنے شوہر کو گالی گلوچ سے تکلیف دیتی ہیں، ایسی عورتیں جو کسی شخص کی غیر موجودگی میں گپ شپ کرتی ہیں، وہ عورتیں جو شوہر ہونے کے باوجود دوسرے آدمی سے پردہ نہیں کرتی، وہ عورتیں جو سستی کا مظاہرہ کرتی ہیں نجس ہونے کے بعد طہارت میں فرض غسل اور جس کی وجہ سے نیت کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے اندر ہے تو پلیز آج سے ہی کرنا چھوڑ دیں۔ سسرال میں اگر جھگڑا ہو جائے شوہر کے ساتھ، ساس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، تو عورت کو کبھی بھی اپنے مائکے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جب جھگڑا ختم ہوتا ہے تو آنا تو ایک دن سسرال ہی پڑتا ہے، لیکن جو عورت جھگڑے کر کے اپنے مائکے چلی جاتی ہے اس کی عزت نہ سسرال میں ہوتی ہے نہ مائکے میں۔ جو عورت 24 گھنٹے غصہ کرتی ہے، ہمیشہ جھگڑا کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، چلاتی رہتی ہے، دوسروں کو ڈانٹتی رہتی ہے، وہ عورت گھر کو برباد کرتی ہے، شوہر کو برباد کرتی ہے۔ ایسی بیوی ہو تو شوہر کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کو اتنی بڑی ذمہ داری دی کہ وہ اپنی بیوی، اپنے بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرے، تو وہیں پر مسلمان عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کے شوہر کے لوٹنے تک اپنے گھر کو صاف ستھرا خوشحالی والا رکھے اور وہ تمام جائز چیزیں گھر میں کریں جس سے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو جائے۔ لڑکیوں، پردہ کرو کیونکہ تم کسی والد کا غرور ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی بھائی کی غیرت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی شوہر کی عزت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی گھر کی زینت ہو، پردہ کرو کیونکہ پردہ حیا کا زیور ہے، پردہ کرو کیونکہ پردہ عورت کی شان ہے، پردہ کرو کیونکہ تم کوئی معمولی لڑکی نہیں ہو بلکہ اسلام کی شہزادی ہو۔ زہریلی عورت وہ عورت ہوتی ہے جو ہر وقت دوسروں کی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اپنے شوہر کی زندگی بھی سکون سے نہیں رہنے دیتی، اس کی زندگی میں بھی زہر گھولتی ہے، اس کی چغلیاں کرتی ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کو خراب کرتی ہے، اس کے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتی، گھر کی طرف توجہ نہیں دیتی اور ایسی ایکٹیویٹیز کرتی ہے جو اس کے شوہر کو پسند نہیں ہوتی، لوگوں سے باتیں کرنا، لوگوں سے چغلیاں کرنا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اپنی زندگی کو پرسکون بنا لیں تاکہ آپ کی زندگی دنیا میں بھی جنت ہو اور آخرت میں بھی جنت ہو، اور اس باتوں کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ جائیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ سکتی ہے وہ چاہے کتنے ہی ہیرے، موتی، سونے یا چاندی پہن لے، لیکن اسے خوشی نہیں مل سکتی۔ عورت سکھ سے تبھی رہ سکتی ہے جب وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ ایک ماں اپنے بچے کا پورا خیال رکھتی ہے لیکن بچہ بیمار ہو جائے تو باپ کی یاد آتی ہے۔ ایک ماں بچے کو کھانا پکا کر کھلاتی ہے لیکن گھر میں راشن ختم ہو جائے تو باپ کی یاد آتی ہے۔ ایک ماں بچے کو اسکول بھیجتی ہے، پڑھاتی ہے، لیکن اسکول کی فیس بھرنے کے لیے باپ کی یاد آتی ہے۔ گھر میں ماں بچے کو سنبھالتی ہے لیکن بچے پر باہر کوئی مصیبت آئے تو باپ کی یاد آتی ہے۔ ایک ماں بلیدان کا دوسرا نام ہے، لیکن اس میں پتا کے سنگھرش کو اندیکھا کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کبھی یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ وہ کس درد سے گزر رہا ہے۔ مرد بہت محنت کرتا ہے تب کہیں جا کر گھر کی عورتوں کی ضروریات اور خواہشات پوری ہوتی ہے۔ مجھے تکلیف سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب میں نے اسے دن رات اپنے بیوی، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے دیکھا، لیکن پھر بھی کئی عورتیں بنا سوچے سمجھے اپنے شوہر سے یہ کہتی ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ پتنی اپنی پتی کی باتوں کو نہیں مانتی تھی، وہ اپنی ساس سسر کے بھی باتوں کو نہیں مانتی تھی، وہ صرف اپنی ماں کی باتوں کو مانتی تھی۔ ماں بولتی تھی کہ بٹیا تیار ہو جاؤ، بس بٹیا تیار ہو جاتی تھی، بھائی آتا تھا ترنت بہن چلی جاتی تھی۔ پتنی زیادہ تر وہ مائکے میں ہی رہتی تھی، اس لیے پتی پتنی میں جھگڑے ہوتے تھے۔ پتی چاہتا تھا کہ میری پتنی میرے ساتھ رہے، شادی اسی لیے ہوتا ہے۔ ساس سسر بھی چاہتے تھے کہ بہو گھر میں ہی رہے، لیکن بہو اپنے من کا ہوتی ہے، صرف اپنی ماں کا ہی سنتی ہے۔ میں ویسی پتنی سے ایک بار ضرور کہنا چاہوں گی، آپ تبھی اتنا میکے جا رہی ہیں جب تک آپ کی بھابھی نہیں آئی ہیں۔ جس دن آپ کے بھائی کی شادی ہو جائے گی نا، آپ خود اپنے آپ سدھر جاؤ گے، آپ کو سدھارنا نہیں پڑے گا۔ اور یہ جو پتی پتنی کے رشتے ہوئے ہیں نا، آپ کے پتی جب
की बातों को नहीं मान रही। ये रिश्ते धागों की तरह होते हैं, एक बार जब टूट जाता है जोड़ता जरूर है लेकिन उसमें गांठ पड़ जाते हैं। इसलिए अपने पति की हमेशा बातों को मानना। जब आपकी पति चाह रहा है तो कब मायके जाओ, उसकी भी तो कुछ सुनो। ससुराल में रहकर जो लड़की अपने पल पल की खबर अपने मायके वालों को देती है, ऐसी लड़की कभी अपने ससुराल का घर बसा नहीं पाती। क्योंकि जिस लड़की का ध्यान हमेशा अपने मायके की तरफ लगा रहता है ना, फिर इसी वजह से उसके ससुराल में लड़ाई झगड़ा क्लेश चलता रहता है। फिर वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े कब महाभारत का रूप ले लेती हैं पता ही नहीं चलता। औरत शौहर के इजाजत के बगैर कहीं भी चली जाती है, शौहर के हुक्म के बगैर कहीं भी चली जाती है। शौहर काम पे निकला, इधर ये निकल गई, इसके घर पे उसके घर पे। याद रखना, अगर शौहर मना कर दे तो बीवी को ये हक नहीं कि वो अपने बाप के घर भी जाए, क्योंकि निकाह के बाद माँ बाप से बड़ा हक शौहर का है। अपने पति की तुलना कभी भी औरों के साथ मत करना। अरे क्या हुआ, तुम्हारा पति इतने पैसे कमाता नहीं, तुम सिर्फ सब्र रखना और उसको हौसला देना। आज नहीं तो कल तुम्हारे पति के दिन बदल ही जाएंगे और तुम लाखों में खेलोगी। पर एक बात याद रखना, उसके मुश्किल वक्त में तुम्हारा गलत रवैया वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मैं आज सभी बहनों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो आप अपने पति को ताना देती हो ना कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, मैं तो आपका घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया। तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि ताना मारना आसान है, लेकिन बाहर जाके किसी की जी हजूरी करना, किसी की गालियाँ सुनना और वापस उसी जगह उसी ईमानदारी के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से ताना देकर उसका मन न दुखाएं, क्योंकि आप तो घर पे रह सकती हो, घर का काम करने वाली लगा सकती हो, काम करने का मन नहीं हुआ तो आराम कर सकती हो, लेकिन पति घर पे नहीं रह सकता, उसे बाहर जाना ही पड़ता है, काम करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो आपका घर खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई की फीस कहाँ से आएगी। तो आपसे मेरा बस एक ही निवेदन है कि इस तरह का ताना देकर उसका मन न दुखाए, क्योंकि दर्द उसे भी होता है, तकलीफ उसे भी होती है। जब आप इस तरह से ताना देती है तो अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसके सीने में भी दिल है। औरत में इनकार करने की जरूरत होनी चाहिए, ये नहीं कि वो हर ऐरे गहरे मर्द से बात करती फिरे। ये औरत का मियार नहीं। औरत ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी मर्द जब उससे बात करना शुरू करे तो 1000 बार पहले सोचे। औरत की हया शीशी में बंद खुशबू की तरह होती है, अगर एक दफा खुशबू उड़ जाए ना तो खाली शीशी को लोग फेंक दिया करते हैं। इन 3 जगहों पर एक औरत को कभी भी अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, जब आपका शौहर गरीब हो, बेरोजगार हो। नंबर 2, जब आपका शौहर बीमार हो, भारी बीमारी से घिरा हुआ हो। नंबर 3, जब आपका शौहर मुसीबत में हो। पूरी दुनिया आपके शौहर का साथ क्यों न छोड़ दे, लेकिन एक औरत को अपने शौहर के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। नमाज और कुरान के बाद अगर रूह को सुकून देने वाली कोई चीज है तो वो शौहर और बीवी की मोहब्बत है। अल्लाह पाक हर मियाँ बीवी को आपस में खुश रखे। अरे माँ बाप की खुशी के बगैर शहादत पर भी जन्नत नहीं मिलती, तो माँ बाप की खुशियों के बगैर शादी करने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी। माँ बाप को छोड़कर अलग घर बसाने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी। कहां है आज के मेरे जवान और आजकल की खवातीन भी, नौजवान लड़कियां भी घर में 6 महीना 4 महीना रहती है और फिर कहती है अगर आपको मेरे साथ रहना है तो तुम्हारे माँ बाप के साथ में रहना नहीं चाहती, और फिर वो जोरू का गुलाम अपनी बीवी की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अपनी बीवी को अपनी माँ पे तरजीह दे, अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। ना उसका फर्ज कबूल है ना उसका नफल कबूल है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने बीवी को तरजीह दी माँ पर, अल्लाह के रसूल फरमाते उसका खुदा फर्ज भी कबूल नहीं करता, नफल भी कबूल नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसके कहने पे हमने कलमा पढ़ा है। लेकिन अगर माएं और बहनें मौजूद हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, मेरी बहनों मेरी माओ, अगर शौहर कभी गुस्से में हो तो तुम्हें भी नर्म हो जाना चाहिए। आजकल कौम की बेटियों का हाल भी बड़ा अजीब है कि शौहर गुस्से में हो। कल की औरतों का हाल ये था, अगर शौहर कहता था कि तुझे तलाक दे दूंगा तो वो बेचारी पैर पकड़कर कहती थी जो चाहे सजा दे दो लेकिन तलाक की बात न करो। और आज की बच्चियां सीरियल देखकर, फिल्में देखकर इतनी बेबाक हो गई कि जब शौहर कहता है कि तलाक दूंगा तो कहती है कि अगर तेरे बाप की औलाद हो तो तलाक दे करके बता। तो शौहर को गुस्सा नहीं
نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ میری ماں اور بہنوں سن لو، میرے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے، جو عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے اللہ نے ان عورتوں پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اس لیے شریفوں کی بیٹیاں طلاق نہیں مانگتی، بلکہ شریفوں کی بیٹیاں تو بے شوہر کے ساتھ نباہ کرتی ہے، اور اگر شوہر ظلم کرتا ہے اور وہ صبر کرتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر کے ظلم پہ صبر کرے اللہ اسے مریم اور آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی معزز ہے وہ خاتون، کتنی باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہماری بیٹی کو رشتے نہیں، ہمارے گھر میں مصیبتیں، ہمارے گھر میں بیماریاں۔ اللہ کے بندو، تمہاری بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے کب ہے؟ تمہاری بیویوں کے سر پہ دوپٹے کب ہے؟ اللہ اکبر۔ رحمت کب ہوگی؟ جب رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ برکت کب ہوگی؟ جب رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ جس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی آئے ہی نہیں، اس گھر میں رحمت کا نزول کیسے ہوگا؟ پھر آپ تعویذ کتنے بھی بڑے پیر سے لے لو، جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئے اس گھر کے اندر رحمت نہیں آ سکتی۔ یاد رکھو، اللہ اکبر۔ یہ فلسفہ شیطان نے نمرودیوں کو بتایا، اگر رحمت کے فرشتوں کو ہٹانا ہے تو عورتوں کو ننگے سر کر کے لا کے کھڑا کر دو، رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے یہود اور اسلام دشمن طاقتوں نے ایسا کیا کہ ہماری بیٹیوں کو آدھی آستین کے کپڑے پہنا دیے، ان کے سروں سے دوپٹے ہٹوا دیے۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، عورتوں کو عوریاں کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے، تاکہ رحمت کے فرشتوں سے تم محروم ہو جاؤ اور تم در در کے بھکاری بنو۔ اگر رحمتیں چاہتے ہو تو اپنے گھر کی خواتین سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں رہیں، تب بھی کم سے کم سر کو ڈھانک کر کے رکھیں۔ بلکہ اس سے بڑی ایک بات علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام پہلی وحی کے بعد گھر میں آئے، توجہ کریں، یہ سورۃ الانبیاء کے باب میں انہوں نے لکھی ہے اسماعیل حقی علیہ السلام۔ جب حضور گھر میں تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سے کہا، اماں خدیجہ پاک سے، زملونی مجھے چادر اڑاؤ۔ تو کہا کیا ہوا؟ فرمایا میں ایک فرشتہ دیکھ رہا ہوں۔ فرشتہ؟ ہاں۔ اس نے کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی، پوری داستان بتائی۔ تو رکیے، ابھی وہ فرشتہ دکھتا ہے آپ کو؟ ہاں دکھ رہا ہے۔ ادھر آئے، ابھی دکھتا ہے؟ ہاں دکھتا ہے۔ اما جان خدیجہ نے سر سے دوپٹہ ہٹایا۔ یہ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، میں اس کو نقل کر رہا ہوں عبرت کے لیے۔ اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا، پھر پوچھا اے میرے سرطان وہ فرشتہ دکھ رہا ہے ابھی؟ کہا نہیں خدیجہ اب وہ نہیں دکھتا۔ پھر سر پہ دوپٹہ ڈالا، اب دکھتا ہے؟ ہاں دکھتا ہے۔ دوپٹہ ہٹایا، اب دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا۔ فرمایا، عرض کیا واللہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا تھا، جو عیسیٰ پر آیا تھا، جو نبیوں پر آیا تھا۔ یہ شیطان نہیں، یہ فرشتہ ہے۔ اگر یہ شیطان ہوتا اور دھوکہ دیتا تو دوپٹہ ہٹانے پر بھی وہ کھڑا موجود رہتا۔ وہ شیطان نہیں ہے بلکہ رحمت کا فرشتہ ہے، اس لیے ہم نے دوپٹہ ہٹایا تو وہ حیا کی وجہ سے چل دیا۔ اگر اماں جان خدیجۃ الکبریٰ بھی اللہ اکبر بغرض امتحان سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو رحمت کا فرشتہ وہاں سے چلا جاتا۔ ہمارے گھروں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اسماعیل حقی اٹھا کر کے رول بیان جا کے آپ دیکھیں، انہوں نے کہاں تک انصاف کیا یہ وہ جانے، لیکن اندازہ فرمائیں تو یہ جو 35 سال کی بچیوں کو رشتے نہیں آ رہے، پریشان ہو، کروٹیں بدلتے ہو، روزی روٹی کے لیے، بیماریوں کے لیے سب پریشان، ہر بندہ تعویذ سے علاج چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے تو اتنا بڑا تعویذ ہمیں دے دیا، اس سے بڑا تعویذ کیا ہوگا؟ شریعت پر عمل کرتے جاؤ، سکون سے زندگی گزارتے جاؤ، شریعت مطہرہ کا دامن پکڑو، چین کی زندگی گزارتے جاؤ۔ عورتیں شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی ہیں، شوہر کے حکم کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی۔ شوہر کام پہ نکلا، ادھر یہ نکل گئی، اس کے گھر بیٹھ، اس کے گھر بیٹھ، یہاں جا وہاں جا۔ یاد رکھیں اگر شوہر منع کر دے تو بیوی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے باپ کے گھر بھی جائے، اپنی ماں کے گھر بھی جائے، کیونکہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد ماں باپ سے بڑا حق ایک عورت پر اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔